کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کے اندر پائی جائیں یا آپ کے گھر میں پائی جائیں جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے نا، انسان اپنے دکھ سے جتنا پریشان نہیں ہے اس سے زیادہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ تو کون سی وہ نشانیاں ہیں جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروا رہا ہے؟ اس کی وجہ سے جسم کے اندر، باڈی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کیا پرابلمس آتی ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر کیا پریشانی پائی جاتی ہیں۔ جسم کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ معاملات ہیں، وہ میں بتاؤں گا۔ پہلے گھر کو آپ لوگ سن لیجئے کہ اگر گھر میں خون کا آنا، کہ وہاں پر کسی طرح کا خون نہیں تھا، گھر آپ کا سیکیور ہے، کوئی جانور نہیں آ سکتا، بلی چوہے کو دبا کر نہیں لا سکتی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے خون آئے، لیکن اس کے بعد اٹھنا اور یہ دیکھنا کہ ہمارے گھر میں الگ الگ جگہ پر خون ہے، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا کوئی اثر جادو کا آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے۔ دوسری نشانی کہ آپ کے کپڑے اچانک پھٹ جانا، اور سیو میں رکھے تھے لیکن اچانک وہ کپڑے پھٹ گئے۔ اس کے علاوہ ایک یہ نشانی کہ آپ کے کپڑوں میں خون کا پایا جانا، کہ جو خون کے دھبے پائے جا رہے ہیں آپ کے کپڑوں کے اندر، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ کوئی کسی طرح کا جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ گندے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ جسم کے اندر کیا پریشانی پائی جائے، کیا چیزیں، کیا نشانیاں دکھیں جس سے ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر اثر ہو؟ آدھے سر میں درد رہنا، آنکھیں بھاری رہنا، اور یہ آنکھیں بھاری رہنا، آدھے سر میں درد ہونا، یہ کمزوری کی وجہ سے نہ ہو، یعنی کہ ایسے ہی سر میں درد انسان کے ہونے لگا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان پریشان ہو گیا یا بہت زیادہ جاگ لیا، بہت زیادہ بات کر لی، بہت زیادہ بول لیا، بہت زیادہ پڑھ لیا تو سر درد کرنے لگا، ٹینشن میں ہے، یا وہ آنکھیں بھاری ہیں اس کی نیند کی وجہ سے، تو یہ کوئی وجہ نہ ہو، بلکہ ایسے ہی اس کی رہتی ہیں کہ آنکھیں بھاری ہیں، ہر وقت اس کے کندھے بھاری ہیں، اس کا سر بھاری ہے، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے انسان کو ڈھیٹ کی، کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ ڈھیٹ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں، اس کو کچھ نہیں سمجھتے کہ ارے نظر ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ نظر ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر سے مقابلہ کرتی ہے، نظر انسان کو موت سے ملا دیتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کے قائل ہی نہیں ہیں، بالکل وہ سرے سے منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور یہ حدیث اس پر پیش کرتے ہیں۔ حدیث ہے، لیکن آپ یہ سمجھو نا، دو متضاد چیزیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ اے عائشہ، تمہارا چہرہ لال ہے، تمہارے چہرے پر سرخی ہے، تم کو نظر بد لگی ہے، اس کے لیے تعویذ کرائیں۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تعویذ گنڈا کیا کرتے تھے، پھونک جھاڑ کرتے تھے، تو کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں تم اپنے منتر سناؤ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر اس میں تعویذ میں کفر اور شرک نہیں لکھا ہے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے اگر علاج کیا جا رہا ہے اسباب بنا کر، تو پھر جائز ہے، بے شک آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ کا ڈیپینڈ اس کاغذ پر ہو گیا کہ بس یہ کاغذ کا ٹکڑا جو تعویذ کا ٹکڑا ہے یہی سب کچھ کرے گا، اس پر اعتماد ہو گیا تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ شفا دے گا، جیسے ڈاکٹر کے پاس انسان جا رہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں دوا دے دو، ڈاکٹر سے انسان صلاح لے رہا ہے، اس سے دوا کھا رہا ہے، تو کیا ڈاکٹر کو خدا بنا لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسباب کی دنیا میں اگر کسی کام کو کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس دوا لینے تو ضرور گئے ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر، تو مومنوں کے لیے شفا ہے، انشاءاللہ مومنوں کو شفا ہوتی ہے اور مومنوں کو شفا ملتی ہے، اور لوگ اس سے بہت زیادہ مومن فیضیاب ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ کچھ نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ سر بھاری رہنا، آنکھیں بھاری رہنا، آدھے سر میں درد رہنا، کندھے بھاری رہنا، ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ ہونا، یہ کچھ نشانیاں ہیں جو نظر کی وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں پائی گئیں کہ نظر ہے، تو اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ آپ پانی لے لیں، اس میں 121 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیں، وہ پانی پی لیں۔ گھر میں جادو کے اثرات ہیں کہ جادو کے اثرات ہو گئے، تو اس کا خود سے آپ علاج اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ پانی لے لیں اور پانی میں آپ کو چاروں قل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس،
یہ 4 قل آپ کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس میں آپ دم کر دیں اور اس مریض کو پلائیں جس پر یہ آپ کو لگ رہا ہے نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ اس پر کسی طرح کے اثرات ہیں۔ ایک گلاب جل کی شیشی لے لیں، اگر گھر میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ایک گلاب جل کی شیشی لے لیں، اور ایک دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے ایک صحابی کو، حاذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الی من یترک الدار من العمار والزوار الی طارق یترک بخیر اما بعد فإن لنا ولکم بالحق ساعة فإن كنت عاشقا مولعا او فاجرا فهذا کتاب ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب کتابی هذا وانطلقوا لعبدة الأصنام وَإِلَى مَنْ يَزْعَمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آمين لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اس کو آپ گلاب جل میں پڑھ کے دم کر دیں اور پھر اوپر اپنے گھر کی دیواروں میں چھڑک دیں۔ اچھا یہ جو آپ کو چھڑکنا ہے تو لیٹرین کی دیوار پہ نہیں چھڑکنا ہے، زمین میں نہیں چھڑکنا ہے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، صرف سرنج وغیرہ لے لیں، اس کے ذریعے سے آپ دیواروں کے اوپر حصے میں چھڑک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے یا لمبی ہے، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے کمنٹ میں مجھ سے کہیے گا، اگر بہت زیادہ کمنٹ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ریکارڈ کروا دوں گا، اس دعا کو الگ سے ریکارڈ کروا دوں گا جس کو میں نے آپ ابھی پڑھا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ کو سکھائی تھی، تو اس کو انشاءاللہ میں ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کروا دوں گا۔ تو اگر آپ نہیں یاد کر سکتے ہیں، آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ موبائل میں اس کو بجا کے گلاب جل میں اس کو لگا دیں تاکہ وہ وہاں تک آواز پہنچ جائے، یا اگر آپ خود سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس میں دم ہو جائے گا پھونک کے ذریعے سے۔